اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلیت لین ملون ولید پہ لعنت، بر محمد وآل محمد صلوات. جب تک ذاکر صاحب نہیں آتے میں نے پڑھنا جناب کے سامنے، تو آپ کو ایک بات بتانا میں پہلے سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذاکر پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، وہ صرف ایک چیز کا محتاج ہوتا ہے، وہ آپ کی دعا ہے. تو اگر آپ دعا کریں گے تو میں پڑھتا جاؤں گا، ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو پھر بھی میں نے پڑھتا جانا. اگر دعا کریں گے تو پھر مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا، آپ کو سننے کا مزہ آئے گا کہ صلوات پڑھ لیں. میں جناب کے سامنے 10 محرم کے حوالے سے میں چند جملے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. تو 10 محرم کے حوالے سے جناب کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. ہر حلالی کی مجھے دعا ممبر تک چاہیے. پہلے نمبر پر جب بڑی عید پر ہم کوئی جانور کی قربانی کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں جو خون نکلتا ہے وہ آرام سے نکلتا ہے یا اچھل کر نکلتا ہے؟ بتائیں بھائی جی. اچھل کر نکلتا ہے. یہ اچھل کر خون کیوں نکلتا ہے؟ یہ خون اس کو سلامی کرتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلائی. باپ نے چھری بیٹے کے گردن پر چلائی، آج دمبا گیا. باپ نے چھری بیٹے کے گردن پر چلائی، آج دمبا گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جسے حوانی خون کی سلامی قیامت تک ملتی رہے اسے ابراہیم نبی کہتے ہیں. جسے انسانی خون کی سلامی قیامت تک ملتی رہے اسے حسین ابن علی. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب ہم زنجیر زنی کا پرسہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذاکر صاحب جو ممبر پر ہوتے ہیں، بابا جی ممبر پر ہوتے ہیں، بابا جی آپ کا نوکر ہوں، آپ کی دعا سے وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. جو ذاکر صاحب ممبر پر ہوتے ہیں وہ برآمدگی کراتے ہیں. کل شبیہ زنزرہ باہر برآمد ہوگا، کل شبیہ زنزرہ باہر برآمد ہوگا. ذاکر صاحب اس چونک میں ہوگے، وہ برآمدگی کرائیں گے. ادھر سے زیارت آئے گی، ادھر سے زیارت آئے گی، پھر اس کے بعد چھڑیاں چلیں گی. تو پھر بندے کہتے ہیں اے شیعہ نے اپنے کولوں کٹ دیتا ہے، نہ قرآن نہ حدیث. یہ کہتے ہیں یہاں سے برآمدگی ہوگی اور یہاں سے چھڑیاں چلیں گی، یہاں پر برآمدگی ہوگی اور وہاں پر چھڑیاں چلیں گی. یہ کون سی کتاب میں لکھا؟ اگر قرآن میں نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری. یہی وجہ تھی جب میں نہ دیا تھا نا مصر کی عورتوں کو زلیخا نے، ایک شہزادی ہو کے تے ایک کمی تے مار گئی ہیں. بی بی زلیخا نے کہا یوسف ہے ہی اتنا حسین، ادھر میرے پاس آ کر رکو، میں آپ کے ہاتھ میں سیب اور چھری پکڑاتی ہوں. تب تک سیب نہیں کاٹنا جب تک یہاں سے یوسف برآمد نہ ہو. تب تک پھل نہیں کاٹنا جب تک یہاں سے یوسف برآمد نہ ہو. ہوا کیا؟ قرآن سورہ یوسف، وہاں سے یوسف برآمد ہوئے، یہاں پر چھڑیاں چلنی شروع ہوئی. وہ چھڑیوں کے ساتھ پھل نہیں تھے کٹ رہے، وہ لڑکیوں کی انگلیاں کٹ رہی تھی. وہ پھل نہیں تھے کٹ رہے، وہ لڑکیوں کی انگلیاں کٹ رہی تھی. اگر تجھے کو غیر مسلم تمہیں یہ کہے یہ تمہاری کیسی کتاب ہے کہ لڑکیوں کی انگلیاں کٹے اور انہیں درد کا احساس نہ ہو، اگر تیرے پاس جواب دینے کو نہ ہو اس کا بازو پکڑ کے شیعہ کے اس مجمع میں آ جانا جہاں 10 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچے زنجیر چلاتے ہیں ہائے حسین کہہ کے. نہ انہیں درد کا احساس ہے، نہ انہیں صحت کی پرواہ ہے، نہ انہیں درد کا احساس ہے، نہ انہیں صحت کی پرواہ ہے. اور سورہ یوسف پڑھ کر ہم 10 محرم کو زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ جس کے لیے ایک لمحہ چھری چلے وہ یوسف نبی ہے، جس کے لیے قیامت تک چلے وہ حسین ابن علی. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس کے لیے ایک لمحہ چھری چلے وہ یوسف نبی ہے، جس کے لیے قیامت تک چلے وہ حسین ابن، سارے بولو، وہ حسین ابن علی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو پھر فتوے لگواتے ہیں، ہماری شبیہ پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہاں سے گھوڑا نہ گزرے،
یہاں سے گھوڑا نہ گزرے، یہاں سے گھوڑا نہ گزرے۔ ہوا کیا؟ کہتا گھوڑے کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایڈے کچے نکاح نہیں یار، گھوڑے کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کہا مولوی صاحب اگر گھوڑے کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر ایرا مطلب ہے کہ لاہور پورے لاہور تے نکاح ٹوٹ گئے نے۔ اور بھائی لاہور کا رواج ہے لوگ بگی کے اوپر بیٹھ کے جاتے ہیں تاکہ نکاح کرے، اور کہتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جب میاں بی بی بگی کے اوپر بیٹھ کر نکاح کرنے کے لیے جب اپنے گھر میں جاتے ہیں ان کی نگاہ گھوڑے کی طرف پڑے تو اس کا مطلب کیا نکاح ٹوٹ گیا؟ اور نہیں، کہتا نہیں وہ گھوڑا نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ کہتا وہ گھوڑے کی بات کر رہا ہوں جس پر تم ماتم کرتے ہو۔ میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لفظ گھوڑے سے نفرت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لفظ گھوڑے سے نفرت نہیں، تجھے نسبت حسین سے نفرت ہے۔ بات بڑی ہے، اپنا جگر نکال کے جناب کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ تجھے نسبت مولا حسین سے نفرت ہے، تجھے نسبت مولا حسین سے نفرت ہے۔ اگر مولا حسین کی سواری دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے نکاح کا کیا بنے گا جس نے مدینہ کے چوک میں کہا تھا کہ کتنی سوری سواری ہے؟ مولا کو سلامت رکھے، جس نے مدینہ کے چوک میں کہا تھا کتنی سونی سواری ہے۔ بھائی یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ محرم کا۔ بچوں کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ محرم کا۔ آج سے 4 مہینے میکسیمم 4 مہینے پہلے کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا۔ یار سارے بولو رمضان کا۔ تو بھائی سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اور پورے سال میں 2 مہینے ایسے ہیں جن میں جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ اور مجھے رب کعبہ کی قسم ان 2 مہینوں میں جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک رمضان ہے، ایک محرم ہے، ایک رمضان ہے، ایک محرم ہے۔ رمضان میں جنت اللہ دیتا ہے، محرم میں جنت حسین دیتا ہے۔ رمضان میں جنت اللہ دیتا ہے، محرم میں جنت حسین دیتا ہے۔ اور مجھے رب کعبہ کی قسم ان 2 مہینوں میں جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے، خیالی بائی پاس کے امامیہ مسجد میں کسی حلال زادے سے پوچھے کہ آپ نیاز کب دیتے ہو؟ کوئی کہے کہ میں 7 محرم کو دیتا ہوں، کوئی کہے کہ میں 8 محرم کو دیتا ہوں، کوئی کہے کہ میں 15 محرم کو دیتا ہوں، کوئی کہے کہ میں 20 محرم کو دیتا ہوں، کوئی کہے کہ میں 25 محرم کو دیتا ہوں، کوئی کہے کہ میں 30 محرم کو دیتا ہوں، کوئی کہے کہ علم کی نیاز ہے، کوئی کہے کہ جھولے کی نیاز ہے، کوئی کہے کہ مہندی کی نیاز ہے۔ اور اب بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ رمضان میں جنت اللہ دیتا ہے، محرم میں جنت حسین دیتا ہے۔ ان دونوں کی عطا میں فرق یہ ہے کہ اللہ پہلے بھوکا رکھتا ہے پھر جنت دیتا ہے، حسین پہلے لنگر دیتا ہے پھر جنت دیتا۔ حسین پہلے لنگر دیتا ہے پھر جنت دیتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر بام۔ میں نے یہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے کرنا اچھا سمجھتا ہوں۔ بڑوں کو پتا ہوگا، بچوں کو نہیں پتا ہوگا، بچوں کے لیے میں یہ بات پڑھنے لگا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو بڑا پتہ ہے، پھر آپ آ کے بتائیں کہ نبی پاک کے بیٹے کتنے؟ میں بڑی جگہ پر پوچھا، کوئی کہتا 2، کوئی کہتا 1، کوئی کہتا 3۔ نبی پاک کے 4 بیٹے تھے، 4۔ اگر پیغام اچھا لگے، اگر آپ کے نوکر کی محنت آپ کو اچھی لگے، پھر آپ نے خیرات ممبر تک بھیجنی ہے۔ 4 بیٹے تھے نبی پاک کے، 4۔ عالم دین بابا دانش شاہ بخاری صاحب بھی تشریف فرمائے، کسی بڑے عالم دین سے پوچھنا بات میں شک ہو، جو چور کی سزا وہ میری۔ جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، جناب ابراہیم۔ جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، ان کی والدہ کا نام جناب ختیجہ ہے۔ جناب ابراہیم، ان کی والدہ کا نام ہے ماریہ قبطیہ۔ 4 سال کے مولا حسین ہے، 4 سال کے جناب ابراہیم ہے، 4 سال کے بابا جی
4 سال کے مولا حسین ہے، 4 سال کے جناب ابراہیم ہے. مولا حسین کی اور جناب ابراہیم کی ظاہری ایج ایک تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جناب ابراہیم کو اٹھایا، دوسری طرف مولا حسین کو اٹھایا. کبھی مولا حسین کو چومتے ہیں، کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی مولا حسین کو چومتے ہیں، کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی مولا حسین کو چومتے ہیں، کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں. فوراً جبرائیل نازل ہوا، اللہ کے نبی تمہاری یہ عطا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، ایک کو موت دینی پڑے گی، ایک کو قبر میں سلانا پڑے گا. اب آپ بتائیں ابراہیم دیں گے یا حسین دیں گے؟ ابراہیم دیں گے یا حسین دیں گے؟ جب کہا نا ابراہیم دیں گے یا حسین دیں گے، اللہ کے نبی کہتے جبرائیل اللہ کو جا کے کہہ دے ابراہیم لے جا، حسین دے جا. ابراہیم لے جا، حسین دے جا. آپ کو پتا جبرائیل بھی اسی گھر کا نوکر ہے. جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آخری لفظ فارسی میں بولوں گا، یا رسول اللہ ابراہیم سکا بیٹا ہے، حسین بیٹی کا بیٹا ہے. ابراہیم سکا بیٹا ہے، حسین بیٹی کا بیٹا ہے. بیٹا مروا کے نواسہ بچا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب کرا بیٹا مروا کے نواسہ بچا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے جبرائیل تجھے نہیں پتا، بات بیٹے اور نواسے کی نہیں، بات بیٹے اور نواسے کی نہیں. ابراہیم فقط میرا بیٹا ہے، لیکن کیا کروں، دین است حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے. ابراہیم فقط میرا بیٹا ہے، لیکن کیا کروں، دین است حسین، بادشاہ است حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں اکثر پڑھنے کے لیے جاتا ہوں نا، تو مجمع رنگ برنگا لوگ سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کی وجہ سے میں چھوٹا سا ذاکر بناؤں. آپ کے سامنے میں وہ بات نہیں کروں گا جو ادھر کرتا ہوں. بس میں نے اتنا بتانا ہے. میں نے ان کو یہ پوچھتا ہوں کہ بی بی مریم کو شوہر کا نام کیا؟ بندے چپ کر جائیں گے. میں کیا آپ کی چپ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی؟ بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی، شوہر ہوئے تو نہ دسیے نا. میں کیا آپ کی چپ یہی بتا رہی؟ مجھے کہتا بالکل صحیح ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی. اگر شادی ہوتی تو پھر ہم ان کے شوہر کا نام بتاتے. پھر میں نے جواب کیا دیا، میں کیا آپ ذاکروں کو بلاتے ہیں؟ کہتا بے شک ذاکروں کو بلاتے ہیں. آپ ان کو نیازے دیتے ہیں؟ دیتے ہیں. وہ پیسے کٹھے کر کے گاڑیاں لیتے ہیں؟ کہتے لیتے ہیں. میں کہا کدی اتھوں پڑھ کے پوچھا جے بی بی مریم کا شوہر تھا کیوں نہیں؟ پوچھا جے کدی؟ کہتے نہیں. میں کہا میں بتاؤں کہ بی بی مریم کا شوہر کیوں نہیں تھا؟ کہتا بتاؤ. میں کہا ممبر کی عظمت کی قسم، تیرے میرے مولا علی کی وجہ سے بی بی مریم کا شوہر نہیں ہے. کیونکہ بی بی مریم ہے معصومہ. معصومہ سے شادی وہ کر سکتا ہے جو خود معصوم ہو. تو اللہ کے پاس 1,24,000 پیغمبر سارے معصوم تھے. اللہ کسی بھی ایک پیغمبر کو بھیجتا، وہ بی بی مریم سے آ کے شادی کرتا، کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جاتا جو بی بی مریم کے دامن پر داغ لگاتے تھے. میرے پروردگار عالم کسی نبی کو بھیجتا نا، وہ بی بی مریم سے آ کے شادی کرتا. اللہ کی آواز چلاؤ گے، میرا دل ہی نہیں کیتا کہ میں کسی نبی کو بی بی مریم کا شوہر بنا دیتا. میرے پروردگار عالم وجہ کیا ہے؟ اللہ میرا مدد کری. میرے پروردگار عالم وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اللہ کسی نبی معصوم کو بی بی مریم کا شوہر بنا دیتا، پھر وہ قیامت والے دن یہ کہتا کہ یا علی کون سی بڑی بات ہے، جو آپ کی بیوی بطول ہے تو میری بیوی تو بطول ہے نا، جو آپ کی بیوی بطول ہے تو میری بیوی تو بطول ہے نا، اس لیے میں نے شوہر بنایا ہی نہیں. نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو. نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو. بس ذاکر صاحب بھی آنے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی نماز مکمل کر لوں. تو جب بھی میں نے 2-3 ڈیوٹیاں یہاں پر پڑھی ہیں، بابا جی کا حکم تھا، ضمیر شاہ صاحب کا مولا ان کی زندگی دراز کرے، تو بابا جی کا حکم تھا 2-4 ڈیوٹیاں میں نے یہاں پر پڑھ لی ہے. تو میں نے صرف فضائل پڑھا ہے. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں مصحف پڑھوں. تو مصحف کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ بابا جی شاہ جی، دنیا زمین خریدتی ہے فصل اگانے کے لیے. دنیا زمین خریدتی ہے فصل اگانے کے لیے. مولا حسین نے خریدی تھی بیٹے دفنانے کے لیے. میں لفظ چینج کر دیتا ہوں بابا جی.
دنیا زمین خریدتی ہے فصل اگانے کے لیے، مولا حسین نے خریدی تھی علی اصغر اور علی اکبر دفنانے کے لیے۔ بھائی جب کسی بندے پر چاروں طرف دکھوں کے پہاڑ گر پڑتے ہیں، یہ 20 محرم سے لے کے 30 محرم تک میرا عشرہ ہوا تھا لاڑی اڈے میں، وہاں پر میں نے یہ 22 محرم کو وہ یہ جملہ پڑھا تھا۔ ایک سید زادے تھے جو 70-80 سال ان کا سن تھا، وہ مجھے اگلے دن کہتے ہیں مجتبی بھائی تم نے جون سا کال مصعب کا جملہ پڑھا تھا نا، جب بھی میرا رونے کا دل کرتا ہے تیرا جملہ میں اپنے ذہن میں لیتا ہوں، میرا رونا نکل جاتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بندے پر چاروں طرف دکھوں کے پہاڑ گر پڑتے ہیں، اسے اس وقت ماں کی بڑی یاد آتی ہے، اسے اس وقت ماں کی بڑی یاد آتی ہے۔ جب مولا حسین نے علی اصغر کی قبر کو بنایا، پھر اپنی قمیض سے علی اصغر کی قبر کی ریت کو صاف کیا، پھر سرکار نے مدینے کی طرف چہرہ کیا، پھر سرکار نے یہ کہا کہ اماں میں تھک گیا، اماں مجھے پیاس کھا گئی۔ یہ جملہ کہنا تھا 10 محرم والے دن، اگر آپ ماتم کر لیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ کہنا 10 محرم والے دن مولا حسین کے سامنے پانی کا جام آ گیا، مولا نے پانی کی طرف دیکھا، پھر وہ بندے کی طرف دیکھا جو پانی لے کے آیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں خدا تیری خیر کرے، جا لے جا میں نے نہیں پینا، خدا تیری خیر کرے، جا لے جا میں نے نہیں پینا۔ کہتا اب یہ اپنے پیاس کا اعلان کیا ہے، اب آپ کہہ رہے پانی میں نے نہیں پینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے تیری وجہ کیا ہے، تو کیوں پانی لے کے آیا ہے؟ کہتا میں پاک محمد کا، رونے کے لیے جملہ کافی ہے، میں پاک محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور مجھے پاک محمد کا فرمان بڑی اچھی طرح سے یاد ہے۔ پاک محمد یہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی زخمی پیاسا پانی مانگے تو اپنی نماز چھوڑ کے اسے پانی پلانا۔ آپ زخمی بھی ہو، پیاسے بھی ہو، اب یہ اپنے پیاس کا اعلان کیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہو پانی میں نے نہیں پینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے جاننا چاہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہاں بالکل جاننا چاہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ مولا فرماتے یہ پانی کا جام ساتھ لے جا، وہ سامنے ٹبے پہ جا کے دیکھ کے واپس مجھے آ کے بتا کہ میں نے پانی پینا ہے کہ نہیں پینا۔ وہ بندہ ٹبے پہ جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھوں سے پانی کا جام گر جاتا ہے، اپنے منہ پر ماتم کرتا کرتا واپس آتا ہے۔ اسے نہیں تو پتا کہ یہ مولا حسین ہے، اپنے منہ پر ماتم کرتا واپس آتا ہے، مولا حسین کے پاس آ کر کہتا ہے آپ نے مجھے کیا دکھلا دیا؟ مولا فرماتا تم نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے ادھر ایک لاش دیکھی ہے، جو سا 18 سال کا جوان ہے، جس کے چہرے سے داڑھی ابھی نکل رہی ہے، اس کے سینے میں پال برچی کا ٹوٹا ہوا ہے، اور کائنات میں اتنا حسین جوان میں نے نہیں دیکھا، کائنات میں اتنا حسین جوان میں نے نہیں دیکھا۔ میں دعا کرتا ہوں آپ میرے ساتھ آمین کیجئے۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھ بلند کیے، اس نے بھی اپنے ہاتھ بلند کیے۔ دعا سننا بھائی، اگر دعا کی سمجھ آئے تو آپ کی ہائی کی آواز ممبر تک کرنی چاہیے۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ بلند کیے، اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، جس کا اتنا خوبصورت بیٹا دنیا سے چلا جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کا ماں باپ زندہ نہ ہو۔ جس کا اتنا خوبصورت بیٹا، میں ذرا آرام سے پڑھا تو ذاکر صاحب کا ویٹ کر رہا، جس کا اتنا خوبصورت بیٹا دنیا سے چلا جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کا ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ چھوڑے، جب آنکھیں کھولی، جب آنکھیں بند کی تھی نا عزادارو، مولا کے ہاتھ ایسے تھے، جب آنکھیں کھولی تو مولا کے ہاتھ ایسے ہیں۔